بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج العربیہ الدرس الثالث عشر۔ آج ہم منہج العربیہ کے 13ویں سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے جو خاص بات اس سبق کے اندر آئی ہے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سبق کو شروع کریں گے۔ اس سبق کے اندر جو خاص بات آئی ہے وہ لفظ لیسا ہے۔ لفظ لیسا یہ افعال ناقصہ میں سے ایک ہے، یعنی کانا اور اس کے اخوات جو ہیں ان میں سے ایک لفظ لیسا ہے۔ اصل میں افعال ناقصہ ان افعال کو کہتے ہیں کہ جو اپنے اسم سے مکمل نہیں ہوتا بلکہ اس کو خبر کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور یہ صرف اپنے اسم پر مکمل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو اس کی خبر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ تو آئیے لفظ لیسا کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ لفظ لیسا کیا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ لفظ لیسا افعال ناقصہ یعنی کانا اور اس کے اخوات میں سے ایک ہے۔ اس کا عمل کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی نہیں کے ہیں، لیسا کے معنی نہیں، اور اس کا عمل کیا ہے؟ اس کا عمل یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ پر یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ پہلے ہم کیا کہتے تھے جملہ اسمیہ کی صورت میں؟ ایک کو مبتدا اور ایک کو خبر، لیکن اب لیسا کے داخل ہونے کی وجہ سے ہم جو مبتدا ہے اس کو لیسا کا اسم کہیں گے اور جو خبر ہے ہم اس کو لیسا کی خبر کہیں گے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ان کا عمل کیا ہے۔ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے تو جو اس کا اسم ہوتا ہے وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، یعنی پیش ہونے کی صورت میں رہتا ہے، اور جو اس کی خبر ہوتی ہے، جو اسم کے بعد میں جو لفظ خبر آتا ہے اس خبر کو یہ منصوب کر دیتا ہے۔ خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ لیسا کا اسم مرفوع ہوتا ہے یعنی اس پر پیش آتا ہے، اور لیسا کی خبر یہ منصوب ہوتی ہے یعنی اس پر زبر آتا ہے۔ چنانچہ مثال میں یہاں پر دیکھیں، الجو بارد، جون کے معنی موسم، سیزن، تو جون کے معنی ہے موسم اور باردن کے معنی ہے ٹھنڈا۔ الجو باردن اس کا معنی ہو جائے گا موسم ٹھنڈا ہے۔ الجو باردن موسم ٹھنڈا ہے، لیکن جب ہم اس پر لیسا داخل کر دیں گے تو اب جملہ ہوگا لیس الجو باردن۔ تو دیکھیے یہ جو جو پہلے مبتدا تھا، الجو جو مبتدا تھا، اب یہ لیسا کا اسم ہو گیا، اس کو لیسا کا اسم کہیں گے، اور باردن جو پہلے باردن تھا یہ حالت رفعی سے حالت نصبی میں بدل گیا، یعنی اس پر اب دو زبر آ گیا، باردن، لیس الجو باردن۔ اب باردن کو جو ہم سمپل خبر نہیں کہیں گے بلکہ لیسا کی خبر کہیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ افعال ناقصہ چاہے کوئی بھی ہو، لیسا ہو، کانا ہو، سارا ہو، ظلا ہو، باتا ہو، اسی طرح جتنے بھی ہیں افعال ناقصہ میں سے، تو اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لیسا کی جو خبر ہوتی ہے اس پر با حرف جر داخل کر دیا جاتا ہے، با حرف جر داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس سبق کے اندر ایسا ہی ہوا ہے، لیکن با حرف جر داخل کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہاں پر جو با حرف جر داخل کیا جاتا ہے لیسا کی خبر پر،
یہ تاکید کے معنی کو پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، معنی دینے کے لیے نہیں کہ باقی معنی کیا ہے، بلکہ تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم اوپر کی مثال میں ہی کہیں گے لیس الجو ببارد، تو اب پہلے جو سمپل تھا لیس الجو باردن، اس کے معنی سمپل تھا کہ موسم ٹھنڈا نہیں ہے، لیکن اب بباردن کہنے کی وجہ سے تاکید کا معنی پیدا ہوگا کہ موسم بالکل بھی ٹھنڈا نہیں ہے، تاکید کے ساتھ میں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں دوسری مثال اس سبق کے اندر، جیسا کہ آیا ہے اللہ لیس بغافل، اللہ غافل نہیں ہے۔ تو دیکھیے جو سمپل جملہ بناتے ہم کیا بناتے، لیس اللہ غافلا۔ تو دیکھیے یہاں پر لیس اللہ بغافل، اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ ہم اگر سمپل جملہ بناتے لیس اللہ غافلا، اللہ غافل نہیں ہے، لیکن جب ہم نے با داخل کر دیا لیسا کی خبر کے اندر، تو اب تاکید کے معنی پیدا ہو جائیں گے، لیس اللہ بغافل، اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ تو یہ با حرف جر اس لیے داخل کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر تاکید کے معنی پیدا ہو، تاکہ اس کے اندر تاکید کے معنی پیدا ہو۔ آئیے اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ کتابوں کے اندر سبق میں ایک طرف مثبت جملے دیے گئے ہیں، دوسری طرف منفی جملے دیے گئے ہیں۔ مثبت ان جملوں کو کہتے ہیں جس کے اندر نہیں کے معنی نہ ہو، اور منفی جملے ان کو کہتے ہیں جس کے اندر نہیں کے معنی ہو۔ میں نے سلائیڈ کے اندر ایک مثبت جملہ لیا ہے، پھر منفی، پھر مثبت، پھر منفی۔ تو آئیے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ موجود، اللہ موجود ہے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ مثبت جملہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر نہیں کے معنی نہیں ہے۔ اللہ لیس بغائب، اللہ غائب نہیں ہے۔ اس کے اندر تاکید کے معنی بھی ہم کر سکتے ہیں، اللہ بالکل بھی غائب نہیں ہے۔ اللہ رحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ لیس بظالم، اللہ ظالم نہیں ہے۔ الاسلام حق، اسلام حق ہے۔ الاسلام لیس بباطل، اسلام باطل نہیں ہے۔ القرد حیوان، بندر ایک جانور ہے۔ القرد لیس بانسان، بندر انسان نہیں ہے۔ الماء کثیر، پانی زیادہ ہے۔ الماء لیس بقلیل، پانی تھوڑا نہیں ہے یا پانی کم نہیں ہے۔ التین حلو، حلو کے معنی ہے میٹھا، اور تین کے معنی انجیر، انجیر میٹھا ہے۔ التین لیس بحامض، حامض کے معنی ہے کھٹا، انجیر کھٹا نہیں ہے۔ اللیمون حامض، لیمو کھٹا ہے۔ اللیمون لیس بحلو، لیمو میٹھا نہیں ہے۔ الدرس سہل، سبق آسان ہے۔ الدرس لیس بصعب، سبق مشکل نہیں ہے۔ یہاں تک جو جملے سبق کے اندر دیے گئے اس کے ترجمے ہو گئے۔ اب ہم آگے جو سوالات دیے گئے ہیں ان کو حل کرتے ہیں۔ سوالات کے اندر آپ کا کام یہی ہے کہ سوالات کو خود حل کریں اور پھر سلائیڈ سے ملائیں کہ آپ نے سوالات کا صحیح جواب بنائے ہیں یا نہیں بنائے ہیں۔ دیکھتے ہیں سوال۔ حل القط طویل، قط کے معنی بلی، کیا بلہ لمبا ہے یا کیا بلی لمبی ہے؟ قط ہم مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ فرق کے لیے ہم مؤنث کے لیے قطۃ استعمال کرتے ہیں اور قط بلے کے لیے، مذکر کے لیے۔ کیا بلہ لمبا ہے یا کیا بلی لمبی ہے؟ لا، نہیں۔ القط لیس بطویل، بلی لمبی نہیں ہے یا بلہ لمبا نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو سبق کے اندر جملے آئے تھے نافیہ والے، اس میں پہلے لیسا ہے،
پھر اس کا اسم ہے، پھر خبر ہے. لیکن یہاں پر جوابات میں ہم سوال کے جواب میں جو بنا رہے ہیں تو اس صورت میں ہم پہلے اس کے اسم کو رکھتے ہیں، یعنی لیسا کے اسم کو رکھتے ہیں، پھر لیسا کو، پھر اس کی خبر کو. ہم اس طرح سے بھی جملے بنا سکتے ہیں. اور جو آسان طریقہ ہے لیس الفار بکبیر، لیس القط بطویل، اس طرح بھی بنا سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ جواب کی صورت میں ہم پہلے اسم کو رکھیں، پھر لیسا کو رکھیں، پھر اس کی خبر کو رکھیں. حل الفار کبیر، کیا چوہا بڑا ہے؟ لا الفار لیس بکبیر، نہیں چوہا بڑا نہیں ہے. محمد رسول، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں؟ نعم محمد رسول، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. حل الجمل قصیر، کیا اونٹ چھوٹا ہے؟ لا الجمل لیس بقصیر، نہیں اونٹ چھوٹا نہیں ہے. یہاں قصیر بمقابل طویل کے ہیں. طویل کے معنی لمبا اور قصیر کے معنی پست قدر. حل القرآن مبارک، کیا قرآن مبارک ہے؟ نعم القرآن مبارک، ہاں قرآن مبارک ہے. حل الدین حق، کیا دین حق ہے؟ نعم الدین حق، ہاں دین حق ہے. حل التین حامض، کیا انجیر کھٹا ہے؟ لا التین لیس بحامض، نہیں انجیر کھٹا نہیں ہے. حل الدین صعب، کیا دین مشکل ہے؟ لا الدین لیس بصعب، نہیں دین مشکل نہیں ہے. اذالک الدین الاسلام، کیا وہ دین اسلام ہے؟ نعم ذالک الدین الاسلام، ہاں وہ دین اسلام ہے. حل السمک قلیل، کیا مچھلی تھوڑی ہے؟ لا السمک لیس بقلیل، نہیں مچھلی تھوڑی نہیں ہے، کم نہیں ہے. حل اللیمون حامض، کیا لیمو کھٹا ہے؟ نعم اللیمون حامض، جی ہاں لیمو کھٹا ہے. اب ہم تمرین کو شروع کرتے ہیں. تمرین کے اندر بھی یاد رکھیں کہ تمرین آپ خود سے کریں تاکہ آپ کو صحیح فائدہ حاصل ہو سکے. کیلا کھٹا نہیں ہے، کیلے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی لفظ موز. الموز لیس بحامض، کیلا کھٹا نہیں ہے. انجیر بڑا نہیں ہے، التین لیس بکبیر، کیا عالم مخلص نہیں ہے؟ الیس العالم بمخلص، کیا کے لیے لفظ آ استعمال ہوا ہے، لفظ آ کے معنی کیا. الیس العالم، کیا نہیں ہے عالم بمخلص، مخلص، کیا عالم مخلص نہیں ہے. پودا بڑا نہیں ہے، الغرض لیس بکبیر، پودے کے لیے غرضن کا اس سے پہلے بھی استعمال آ چکا ہے سبق نمبر 12 کے اندر. پودا بڑا نہیں ہے، گلاب چھوٹا نہیں ہے، الورد لیس بصغیر، تصویر خوبصورت نہیں ہے، الصورت لیست بجمیلۃ، یا الرسم لیس بجمیل، الرسم لیس بجمیل. اللہ غافل نہیں ہے، اللہ لیس بغافل، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ لیس بظالم. کیا پانی وضو کے لیے ضروری نہیں ہے؟ الیس الماء، کیا پانی نہیں ہے ضروریاً ضروری، للوضوء وضو کے لیے، کیا پانی وضو کے لیے ضروری نہیں ہے؟ الیس الماء ضروریاً للوضوء، یا الیس الماء بضروری للوضوء، یہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی لیسا کی خبر کے اندر باہر سے جر داخل کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں. الیس الماء بضروری للوضوء، وہ لڑکا دبلا نہیں ہے، ذالک الولد، وہ لڑکا، لیس بنحیف یا لیس بہزیل.
حزین کے معنی دبلا، اسی طرح نحیف کے معنی بھی دبلا. وہ لڑکا دبلا نہیں ہے، یہ لڑکا موٹا نہیں ہے. هذا الولد ليس بسمين، هذا الولد ليس بسمين، سمین کے معنی موٹا. وہ بیٹھا ہے اور لکھنے میں مشغول نہیں ہے. وہ بیٹھا ہے کے لیے ہوا جالس، وہ بیٹھا ہے. ولیس بمشغول بالکتابۃ، اور لکھنے میں مشغول نہیں ہے، مصروف نہیں ہے. وہ آدمی اچھا نہیں ہے. ذلك الرجل ليس بطيب، ذلك الرجل ليس بطيب. کونڈا بڑا نہیں ہے. العصیص ليس بکبیر، اور یہ کتاب لڑکے کے لیے مشکل نہیں ہے. وهذا الكتاب ليس بصعب للولد، اور کے لیے واو، واو زبر وا. ولیس، یہ کتاب کے لیے هذا الكتاب، وهذا الكتاب، اور یہ کتاب ليس بصعب مشکل نہیں ہے. للولد لڑکے کے لیے، اور یہ کتاب لڑکے کے لیے مشکل نہیں ہے. وهذا الكتاب ليس بصعب للولد، یہ کتاب ہے. هذا کتاب، سبق مشکل نہیں ہے. الدرس ليس بصعب، کیا اللہ عالم نہیں ہے. أليس الله بعالم، وہ پڑھنے میں اچھا نہیں ہے. هو ليس بجيد في القراءة، هو ليس بجيد في القراءة. یہاں تک سبق کمپلیٹ ہو گئے. اب ہم انشاءاللہ آگے سبق نمبر 14 کو شروع کریں گے.